اور اعلان کیا ہے، باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہیں سے میزائل آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں، جو کنٹریز ہیں، ان کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ بالکل تیاری کریں، بالکل تیار ہو جائیں، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات اس وقت جو ہے وہ یورپ کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں چل رہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آئے اس بار صدر بن کر، تو دوسری بار صدر بن کر آئے امریکہ کے، تو انہوں نے یورپ کے ساتھ جو کام کیا اور یورپ نے جو ان کے ساتھ سٹینڈ لیا، آپ اندازہ کریں کہ بڑے پیمانے پر ان کے درمیان جو ہے وہ کلیش ہو چکی ہے۔ تو یورپ کو جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ چلانا چاہتے ہیں اور یورپ ڈونلڈ ٹرمپ کو چلانا چاہتا ہے، ان دونوں کی آپس میں بالکل ایک پیج یعنی بن بھی نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لائن لی ہے وہ بالکل یورپ کو پسند ہی نہیں آ رہی۔ تو اس صورتحال میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یعنی کہا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر جا کر یورپ کے کنٹریز جو ہیں، جن میں کینیڈا ہے اور میکسیکو ہے اور گرین لینڈ ہے، وہاں پہ جو ہے بالکل وہ کینیڈا کو اپنی ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے گرین لینڈ میں جو ہے جا کر اپنے طیارے اتارے ہیں اور وہاں پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کو وہاں وزٹ کرایا گیا گرین لینڈ میں، اور وہاں سے جو صورتحال ہے، گرین لینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یورپ کنٹریز سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ یورپ کو بالکل گرین لینڈ کو بچانے کے لیے ایک یعنی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے اب امریکہ جو ہے وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بڑے پیمانے پر امریکہ اور یورپ آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب جو صورتحال ہے کہ یورپ نے بڑے پیمانے پر جا کر ہائی الرٹ تمام کنٹریز کو جاری کیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے، کوئی میزائل آ سکتا ہے اور کوئی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یوکرین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے یا یمن میں جو صورتحال ہے، یمن اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے۔ تو اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے یورپ نے جو ہے اب باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ تیاری پکڑیں کہ کچھ بھی ہونے والا ہے۔ 72 سے 100 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں کچھ بلیک سوان بھی ہو سکتا ہے، اور یاد کریں کہ جو صورتحال ہے کہ سمندر سے جو ہے وہ انٹرنیٹ مواصلاتی نظام ہے، یہ بھی درہم ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر، جہاں دنیا کا انٹرنیٹ جو ہے اس وقت چل رہا ہے، تو اس کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جا کر یورپ نے جو ہے اب باقاعدہ طور پر اس یعنی تھریٹ کو، ہائی الرٹ کو پورے یورپین کنٹریز میں جاری کیا ہے۔ یورپ کے اس وقت جو 28-27 ممالک ہیں، یہ بالکل ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان کی تعداد میں بڑی یعنی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک پیج پر کھڑے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے جو لوگوں کو، اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آپ موبائل فون بھی اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ ہینڈ سیٹ کے سگنل کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کیوں جس حوالے سے یہ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا کوئی ہونے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کی چارجنگ جو ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے سگنل بھی آف ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی انہونی میں یا کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ جو ہے اپنے سیٹ پر بھروسہ نہ کریں۔ اس سے جو ہے بہتر ہے کہ اس کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے، چارجنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے سگنل بھی آف ہو سکتے ہیں۔ تو اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے جو ساتھ ہے وہ ہینڈ سیٹ بھی رکھنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ساری صورتحال میں اس کو بھی سگنل آف کر کے ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، جیسے ہیکر کرتے ہیں، یا جیسے کہ سمندر میں کیبل خراب ہو جاتی ہے نیٹ کے حوالے سے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اب جو ہے اپنے شہریوں کو جو ہے وہ ہینڈ سیٹ اپنے ساتھ رکھنے سے بھی منع کیا ہے، یعنی روک رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں
نہیں سکتے. تو انہوں نے ریڈیو کو اپنے پاس یعنی رکھنے کو کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ریڈیو کا اہتمام کریں. ریڈیو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, ہر صورت میں ہونا چاہیے. آپ جہاں بھی ہوں, جس جگہ پر بھی ہوں, جہاں پہ یعنی سگنل کا مسئلہ ہو یا کوئی جو ہے مواصلاتی سسٹم میں خرابی ہو, یہ ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ریڈیو کا سیٹ جو ہونا ہے وہ ضروری ہے, تاکہ ریڈیو سے جو صورتحال ہوگی فوری طور پر وہ جو ہے وہ یورپ اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جو جاری کرے گا تو وہ تقریباً 72 سے 100 گھنٹوں کے اندر کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آپ سے رابطہ کر سکیں گے. تو اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ ریڈیو آپ کو انفارم کر سکتا ہے کہ آگے آنے والی کیا صورتحال ہے. اس سارے سینیریو میں جہاں موبائل کو وہ اپنے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا اور موبائل کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے جانا, ریڈیو کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ پانی کی بوتل بھی وہاں شہریوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ رکھنی ہے. بڑے پیمانے پر پانی کا جو ہے وہ سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے. اور آپ کسی بھی صورتحال میں ہوں یا کسی بھی جگہ میں ہوں, کسی بھی پریشانی میں ہوں, کسی بھی گھبراہٹ میں ہوں اور کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر جو پیاس ہے وہ آپ کو بڑے پیمانے پر لگ رہی ہو, تو آپ جو ہے اپنے ساتھ بڑی تعداد میں پانی کا اہتمام کریں. اور پانی کی بوتلیں جو ہے وہ ہر صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ تمام شہریوں کو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور الرٹ جاری ہوا ہے کہ تیاری کریں اور یہ جو ہے چیزیں جو ہیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. بالکل کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ایک نیا سسٹم, ایک نیا جو ہے وہ سورج طلوع ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب انہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ پانی کو ضرور رکھیں. کم سے کم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں پانی ہونا چاہیے. اور کھانے کی چیزوں میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی چیزیں آپ نے رکھنی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیمانے پر جا کر بڑے فاسٹ فوڈ اور ریسٹورنٹ کا یعنی وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ کھانے کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو اب ایڈوائزری جاری ہوئی ہے, تھریٹ جاری ہوا ہے, الرٹ جاری ہوا ہے, تو اس سارے صورتحال میں وہ یورپ کے ہر شہری کو اب جو ہے کھانے کے بندوبست کو وہ خود کرنا پڑے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر شہری اپنے پاس جو ہے ہلکا پھلکا فوڈ رکھے, تاکہ جو ایسی صورتحال میں جو انجانی صورتحال ہو وہ اس سے گزارا کر سکیں. تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جہاں موبائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موبائل آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, موبائل کے سگنل آف ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو صورتحال ہے سمندر میں اس کی کیبل ہے تو وہاں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے موبائل کو استعمال نہ کریں. کہیں بجلی کے نظام سے بھی آپ متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ بلیک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور جو مواصلاتی یعنی بجلی کا سسٹم ہے الیکٹرک وہ متاثر ہو سکتا ہے کوئی ایسے حملے سے, کوئی ایسی جنگ سے, کوئی ایسے مسئلے سے کہ وہ جو ہے پھر آپ کو مسئلہ ہوگا اور آپ جو ہے وہ جو لائٹ استعمال کرتے ہیں وہ بالکل جا سکتی ہے. تو اس سے آپ پھر آپ جو ہے اندھیرے میں آ جائیں گے, اندھیرا ہوگا آپ کے پاس. تو اس حوالے سے بھی الرٹ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کو کہ وہ بالکل احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور کسی جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس کے مطابق آپ چلیں کہ کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ ایسا جب کہا گیا تھا پہلے تو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہاں کرونا اس سٹیج پر آیا تھا, 2019 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد جو ہے اب جا کر یہ یورپ کی جانب سے اتنی بڑا الرٹ جاری ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یورپ نے اپنے تمام شہریوں کو یہ ایڈوائزری جاری کی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایران نے جو نیوکلیئر میزائل سٹی متعارف کرایا دنیا میں, تو اس سے کتنی ہلچل ہے, کتنی ماحول بنا ہوا ہے. ایک طرف امریکہ ہے, ایران ہے, یمن ہے, یہ ساری صورتحال میں رشیا ہے, اور دوسری طرف جو ہے یہ یورپ ہے.
کہ آنے والے دنوں میں کیا یورپ کی امریکہ سے جنگ ہونے والی ہے، ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، یا بڑے پیمانے پر جو یہ میزائل ایران نے متعارف کرائے ہیں، بڑے خطرناک میزائل اور لمبی دوری تک جا سکتی ہیں، کیا یورپ اور ایران انگیج ہونے والے ہیں؟ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے، یا امریکہ اور یورپ گرین لینڈ پر جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ گرین لینڈ پر امریکہ جا چکا ہے، تو وہاں پہ جنگ ہونے والی ہے یورپ کی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔